أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروش پڑھ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان. ایک مٹی کی عمارت
ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ اور یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ اولاد روشی پڑھ لو۔ واجب الاحترام میرے محترم مکرم معظم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اجزائے مختصر جی پروگرام محترم حفیظ اللہ خان صاحب دی والدہ ماجدہ دے ایصال ثواب اور تعزیت دی خاطر منعقد کیتا گئے۔ سب تو پہلے میں دعا کرے نا، تسا بھی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ اللہ تبارک و تعالی تو یہ دعائے کہ رب کائنات مائی صاحبہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تے عرفہ مقام نصیب فرماویں۔ اللہ تو دعائے کہ اللہ ہر مومن مسلمان دا اور مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد میں کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ حدیث پاک دی اندر آدھے کہ یعتبر بالخواتین، اعتبار خاتمے دا ہے کہ اگر خاتمہ ایمان تے ہو گیا، خاتمہ کلمے تے ہو گیا، خاتمہ ذکر اللہ کرے دے ہوئے تے قرآن دی تلاوت تے ہو گیا،
انشاءاللہ اگھاں ساریاں منزلہ آسان ہو گئے سن۔ اور اگر خاتمہ ایمان تے نہیں، جنہیں کئی لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرماوے بوقت وفات سکرات لگویں دیئے، وہ بولن دی علامن دی طاقت بھی اللہ پاک سلب کر کے اندر خرخلا لگا ہویا ہوں دے، خرخر دی آواز آ دیئے، ہونٹ نہیں چل دے، لب نہیں ہل دے۔ پھر جب ہونٹ بھی نہیں ہل سکتے، بولن علامن دی بھی طاقت نہیں رہ دی، وہ زبان تو کلمہ نکل سی، چپ تھے گئے ہیں، نہیں نکلتا نا۔ تو خاتمہ چنگا تھیون دی ترتیب کیا ہے، کیویں خاتمہ چنگا تھی سی، کیدا خاتمہ اچھا تھی سی؟ فرمایا خاتمہ اوندا چنگا تھی سی جن دی زندگی دے اعمال چنگے ہو سکے۔ جو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اے دنیا آخرت دی کھیتی ہے۔ جت بندے ہیوے کھیت دے اندر جڑی شے وہے دے وے اوندا پھل چاہے دے وے، اگر زمین اچھی تیار کی تھی وے، ہل چلائیں، پالے چلائیں، زمین کو بڑھائے، کھاد پاتی ہے، سپرے کی تیئے، جو تارے طریقے ہیں وہ کر کے اچھا بیج پاتے ہوئے وقت پیچھے فصل بھی چنگی تھی دی امید ہوں دیئے، بندہ دے محنت کی تھی کھڑا یار بڑا وقت لے بھی میرا مالک رنگ لے سی، یہ آدھے میں نہیں آدھے، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا دے معاملات دے اندر زمین تے محنتے، دکان تے محنتے، تجارت تے محنتے، ملازمت تے محنتے، کاروبار وچ محنتے، لیکن دین دے معاملے دے اندر کہیں شے دے اندر ساری محنت حکمہ دے دے سجے کھبے میرے دیکھو حقیقت ایشا ہے۔ مسجد نماز دا ٹائم تھی دے وسطی 5000 بندے دیئے، 2000 بندے دیئے، 1000 بندے دیئے، نمازی کتنے ہوندن؟ 4 یا 5، ایمیں نا چپ تھی گئے، یہ تو زیادہ ہوندن۔ بھائی آخر وہ 1000 بندہ جڑا ہے اُدھے چوں 995 بندے دیتے نماز فرض کوئی نہیں، وہ اللہ دا بندہ نہیں، وہ دی مخلوق نہیں، وہ مملوک نہیں اللہ دا، کیا انہاں دا اللہ مالک نہیں؟ کیا انہاں دا دیتا ہویا رزق نہیں کھا دے؟ کیا انہاں دا دیتا ہویا پانی نہیں پی دے؟ یہ نہیں میں تو ان کی جو سڈ آندھی کھڑی ہے، ان دا بلاوا آندھا کھڑے، ان دا آوازہ آندھا کھڑے، اسا حکے گڑکے دے بیٹھے ہیں، سارے کان دے اتے جو بھی نہیں رینگ دی جی۔ جی میں زنا کرنا گناہ ہے، جی میں چوری کرنا گناہ ہے، ایویں نماز دا چھوڑ دیون یہ بھی گناہ ہے۔ نماز دا چھوڑ دیون بولو نا یہ بھی گناہ ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ آخرت خاتمہ
ہوں دا چنگا تھی سی جے دے دنیا دے اعمال چنگے ہو سن اگر دنیا دے اعمال چنگے ہو سن تے خاتمہ چنگا تھی وردی امید رکھائے اگر دنیا دے اعمال چنگے کوئی نہیں ہے والخاتمہ چنگا ہو وردی خاتمہ چنگا ہومر دی امید نہ رکھائے میرے دوستو میرے بزرگوں دنیا دے اعمال دی اندر سب تو پہلی چیز عقیدت ایمان ہے ایمان اللہ دی ذات دے ہوتے ایمان اندے حبیب دی ذات دے ہوتے ایمان اندے قرآن دے ہوتے ایمان اندے صحابہ دے ہوتے ایمان اندے اہل بیت دے ہوتے ایمان اندے نیکوکار لوگاں دے ہوتے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اصل چیز ایمان ہے اعمال جڑے ہیں نا او ایمان کو مزین کرن دا ذریعہ ایمان کو سنوارن دا ذریعہ اعمال جڑے ہیں او ایمان کو سونا کرن دا ذریعہ اگر کہہ دے اعمال چنگے ہو سن اے نتیجہ اس بات دا کہ اوندا ایمان چنگا ہے ایمان پختہ ہے اگر ایمان چنگا کوئی نہیں ایمان پختہ کوئی نہیں والحزن اعمال کیوں نہ ہوئے کروڑا اعمال کیوں نہ ہوئے دن قیامت اللہ پاک فرمائیں دے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا لہاڑ قیامت میں توڑے ان اعمال کو تلاوڑے دے اندر بھی نہ گھرنا سا وزن دے اندر بھی نہ گھرنا سا میرے دوستوں میرے بزرگوں اے توجہ کرو سب تو پہلی چیز ایمان کیڑی شاہ ہے زورن بولو ایمان ہن سالے تو آلے ہاں تھوڑی تعبیر غلط کی تھی ویندی میرے ڈاڈا جی ہاں عالم بندے ہاں فرمیندے ہاں رمضان شریف گزرے آتے میرا ایک دوست میرے واسطے کھجوراں دا ٹوکرا چاہ کے پنڈوں دا جیوے دیہاتی چو اگے ایک بے کو محبت نال تحفے دینے ہیں ہن تے رواج ختم ہو گئے نا ایویں نا پرانے لوگ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے عمل کریں دے ہوئیں میرے آقا فرمائیں تحادو تحابو ایک بے کو ہدیات تحفہ دیتا کرو ان دے نال محبت ودھ دی ہے یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے مختصر مگر جامع کہ تحادو ایک بے کو ہدیہ دیو تحفہ دیو تحابو ان دے نال محبت تے پیار ودھ دے اگے لوگاں تھوندا ہا گھر جو چنگی بھاجی پکی ہے تو ہم سائے دے گھر دے 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 ہن ٹھیک ہے نا ہن چپ تھی گئے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ساریاں چیزاں دین کنے دوری ہے دین والیاں کو لو دوری تے دین کنے دوری ورنہ دین ہی چیئے ہے آپس دے اندر اخوت محبت مودت بھائی چارہ پیار دوستی تعلق ایک بے دے دکھ شریک تھیمنا سکھ شریک تھیمنا ایک بے کو معاف کر دینا ایک بے کو درگزر کرنا یہ سارا کچھ دین چیئے سارا دین یہ سکھے دے سارا دین یہ دے سباب المسلم فسوق کہیں مومن مسلمان کو گال یا مندہ کڑھنا اندے نال بندہ فاسق فاجر تھی ویندے سباب المسلم مسلمان کو مومن تو بڑی بات ہے مسلمان کو بھی گالی کرنا سب کرنا شتم کرنا فسوق
اندے نال بندہ کیا بنوے دے؟ فاسق فاجر بنوے دے۔ تے تو پتہ ہے فاسق بندے دی شریعت گواہی بھی قبول نہیں کریں دی۔ جڑا فاسق فاجر بندہ ہے نا، اگر کتیں گواہی دے گے شریعت دی اندی گواہی ناقابل قبول ہے، کوئی چھوٹی جی بات نہیں ہے، لیکن اسو یہ کو غلطی یا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں گال کڈھن سارا تا وطیرہ ہے، عادت ہے، بندہ بندے کو گال کڈھے دے، لڑکا جانور کو بھی جے تک گال نہ کڈھوں سکوں ہوئے لیتے سکون نہیں آگا۔ یہ چھری کو بھی، یہ تیری سین کو، یہ تیرا فلا ادھر نہیں آتا۔ کھیر روہن گئے ہیں، وہ گاں وہ منج سارے واسطے اتنی بڑی نعمت جھلی کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر میرے ہاتھ لامننا توجہ ہے میرے پاس ہے، ناراض نہ تھی سو، میں بنیادی گالی نہ سے بیٹا۔ کوئی گاؤں کوئی منج لیاری اگر کو ذبح کرو ان دی کھیری چوں پا یا ادھ کلو تو ڈھیر کھیر نہ نکل سی، لیکن حضرت انسان تو جلے ہاتھ لینے اللہ پاک ان دے دماغ دے اتے نزول کریں دے کہ اے میرا بندہ تیرے کول آیا بیٹھے ہن جڑی تیری نعمت ہے تیرے کول او ان دے واسطے خالی کر لے۔ او 5 کلو 10 کلو 15 کلو میں غلط آدھا بیٹھا، وہ تیرے واسطے اے نعمت پہ ہی کریں دیئے، تو کو کیا کریں دا پہ؟ مندے کڑھیں دا پہ، گالی کڑھیں دا پہ، کیوں؟ رب دی ناشکری، اللہ دی کیا ہے؟ شکر اے نہیں جو 4 روٹیاں کھا کے لسی دی دکھی پی کے شکر الحمدللہ، یہ شکر نہیں۔ بھئی زبان نال ڈکار مار دیتے تھے میں آخ دیتے شکر نہیں، حقیقی شکریہ جڑا دل دے اندر دل کو جھکا کے مالک دے سامنے عاجزی نال مالک تے دیتے تیرا شکر ہے، تے نہیں دیتا تاں بھی تیرا شکر ہے، مالک میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے کولو منگڑے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں پہلی بات عرض کر رہا ہوں، اپنے دادا جی کا واقعہ سنے گا پیا ہوں۔ زمیندار آئے مولی صاحب تمہارے واسطے تحفہ گرنایا کھجوراں دا۔ دادا جی فرمائے میاں خان صاحبہ خیر دا لکھی ماہ رمضان گزرے، روزے رکھے ہو سے نہیں؟ آکھن لگا مولی صاحب ایک میں روزہ نہیں رکھا بیا ایمان ونجاواں۔ اچھا چلو روزے نہیں رکھے نمازاں تے پڑھیاں حسین بات ڈٹھی نہ مولی صاحب میں ایمان ونجاواں، ایک میں نماز نہیں پڑھ سکیا ایمان ونجاواں۔ کہ اچھا رمضان شریف برکت دا مہینہ آئی، ایک دا لاکھ آئی، رب دے ناتے زکاة صدقات خیرات تے دیتی ہو سیاہ بات ڈٹھی نہ مولی صاحب میں ایمان ونجاواں۔ وہ بچی کے شکر اجان وہ سمجھ دے بھی میں ایمان باقی گیتی بیٹھا مولی صاحب تو بے کو آتا پہ بات میں ایمان ونجاواں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ دی ذات نال ایمان ہے کہ جو کچھ تھینے میرے اللہ دی طرفوں تھینے، جو کچھ کرن والا ہے وہ میرا اللہ ہے، زندگی دیون والا اللہ تے موت دیون والا بھی اللہ، جو انہیں سا مقرر کی دل وہ پورے ہو گئے نا۔ ہن جب میرا ٹائم تے سا ختم ہو گئے نا، ہن کوئی دنیا دا بندہ، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم بچاون والا نہیں ہے، کوئی بچاون والا نہیں ہے۔ اس واسطے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بعض جملے بوقت وفات اسا غلط آدھے آئے کہ فلاں بزرگ کی بے وقت موت نے ہمیں رنجیدہ کر دیا، فلاں بزرگ کی موت بے وقت موت نے ہمیں
پریشان کر دیا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، ایک وقت نہ سامن والا، وقت نے من والا، نہ توئے نہ میاں، ایک وقت مقرر کرن والا میرا اللہ کون ہے؟ اللہ قرآن پاک دے اندر آنے کہ حتی اذا جاء اجلہم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جن مقررہ گھڑی آنی ہے، مقررہ وقت آنے، نہیں لمحہ پہلے، نہیں لحظات دے اندر، موت دا وقت مقرر، موت دا ٹائم مقرر، موت دی جگہ مقرر کہ کیڑی جھا دے اتے آنی ہے، کس مقام دے اتے آنی ہے، اللہ نے مقرر کر چھوڑے۔ ٹائم کیڑے دے آنی ہے، اور ٹائم بھی اللہ نے مقرر کر چھوڑے تے کیڑی وجہ نہ لاؤنی ہے، بیماری نہ لاؤنی ہے، لاچاری نہ لاؤنی ہے، ایکسیڈنٹ نہ لاؤنی ہے، قتل و غارت غرید نہ لاؤنی ہے، وہ وجہ بھی میرے اللہ نے مقرر کر چھوڑی ہے۔ ترائے چیزاں یاد رکھا ہے موت دے بارے دے اندر، موت دا وقت مقرر، موت دا جرا ٹائم نا وہ وقت مقرر، موت دی جگہ مقرر تے موت دی وجہ مقرر، ٹھیک ہے نا؟ آزادیں جی اے نہ ہوئے ہاں تو پتہ نہیں این تھی پوے ہاں، اے نہ ہوئے ہاں تو پتہ نہیں این تھی پوے ہاں، وہ توارے کرن نال کچھ نہیں ہوندہ، نہیں سمجھ آنی دل دی تکلیف چاہیے صحیح اپریشن کراؤ چاہ اسا کئی ڈٹھن ترائے دفعہ بھی بائی پاس تھی چکے ان دے باوجود بھی موت بولو نا آ گئی ہے نا، وقت مقرر ہے، وجہ بولو نا وہ مقرر ہے۔ ساڑھا ایمان نہیں بڑھدا اساں سے جناب فلان شیخ کھا دیئے چاہو اُدھی وجہ کر کے یہ تکلیف ہو گئی ہے، فلان چیز کھا گی دیئے، فلانا کم کی تجا اُدھی وجہ کر کے یہ موت آ گئی ہے۔ نا میرے دوستوں میرے بزرگوں، اے اللہ دا امر ہے، اللہ دا حکم ہے، اللہ سارا خالق ہے، وہ سارا مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ زندگی بھی دیون والا، وہ موت بھی دیون والا۔ انہیں قرآن دے اندر ڈاؤں کیتے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة۔ موت دے پیدا کرن والا وہ اور حیاتی دے پیدا کرن والا وہ جن موت ختم تھی سی حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا نے فرمایا قیامت والی دیوار روز محشر موت کو ایک دمبے دی صورت دے اندر گھن آدھا ویسی وقت اللہ دے ملائکہ خدا دے حکم نال ان کو ذبح کرنے سے اللہ فرمے سی اے موت ہے آج ذبح کر دیتی سے ایک کو مار دیتے سے آج دے بعد کہیں کو موت نہ آسی، وقت کہیں کو موت ہے اگاں زندگی ہی زندگی ہے۔ کیا ہے وقت اللہ تو چاہ زندگی ہی زندگی ہے، ای موت دی والفکر ختم تھی ویسی، ای موت دا فکر ختم تھی ویسی، اے فکر ہی دنیا دے اندر ہے، اے فکر کرنے لیکن اساں دا فکر کریں دے
اللہ تے چاہ نہیں کریں چڑھانے تے باندے سویرے خان تے گھر والی بیوی تے خامن فکر کریں کہ جناب مہنگائی اتنی تھی گئی ہے پتہ نہیں کیا برسی اولاد جوان ہو گئی ہے اچھے رشتے نہیں پہ ملتے پتہ نہیں کیا برسی اور بچے ڈگریاں حاصل کی تھی کھڑن اتنی تعلیم کی تھی کھڑن نوکریاں نہیں پیا مل دیا پتہ نہیں کیا برسی کھاد اتنی مہنگی ہو گئی ہے کڑک کی میں بحثوں پتہ نہیں کیا برسی پتہ نہیں کیا برسی ہر چیز دے بارے غور تے فکر کرے دے پہ ہے لیکن کہیں یہ چیز کے غور نہیں کیتا زندگی دے 60 سال قیمتی گزر گئے 65 گزر گئے 70 گزر گئے ہن موت آمن والی ہے قبر آمن والی ہے اللہ دے سامنے پیش تھی ملے پتہ نہیں قبر اچ کیا پرسی پتہ نہیں حشر اچ کیا پرسی ہی دے بارے کڑھیں نہیں سوچے آؤ سوچے فکر کیتے کریں بولو بھائی نہیں کیتا اتھا ہی تھوڑا جہاں فکر کر بنو اگاں یہ فکر ختم تھی ویسی اگاں یہ فکر بولو ختم تھی ویسی والنعمتہ ہی نعمتہ انعام ہی انعام کوئی پریشانی کوئی دکھ نہیں ہے اللہ نے جنت مسلمان واسطے مومن واسطے بنائی ہے کافر واسطے جنت نہیں ہے من قالا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قد دخل الجنہ صحیح نے فرمایا جے بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ گدے کہ ان دے اتے یقین رکھ گدے وہ جنت ضرور داخل تھی سی ٹھیک ہے نا کیا ٹائم تھا جی 5 منٹ ہن بھئی لا الہ الا اللہ اندے اللہ دی توحید اندے کیا ہے رب دی زور نہ بولو توحید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندے میرے آقا دی رسالت اسا کریں کلمے تے غور کیتے بھی کلمہ ہے کیا بولو نہیں سارا کتا یہ پتہ ہے فیروزہ پاتی ودنے ہیں نیلا جہاں پتھر کیا ہے بھی کیوں پاتے وہ صحیح ایک کلمہ پڑھ دیا ہاں پتھر کیا پڑھ دیا ہاں کلمہ پڑھ دیا ہاں صرف ہی جو پتھر نہ پڑھ دیا اللہ دا قرآن دے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان کریں دی میں گل مکینا بھی ہوں ہر چیز اللہ دی کیا بیان کریں دیئے تسبیح بیان کریں دیئے تے ہر چیز اللہ دی نماز پڑھ دیئے حیران تھی کہ بیٹھن سارے پڑھے لکھے نوجوان جی میں نہیں آتا اللہ دا قرآن دے ہر چیز اللہ دی تسبیح کریں دیئے تے ہر شے اللہ دی نماز پڑھ دیئے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ قرآن دے اندر آدھے کہ کل قد علم صلاته و تسبیحہ ہر چیز اللہ دی انہیں جان کی دے قد علما قد ممانی پکی گالے تحقیقی گالے ہر چیز نے جان کی دے صلاتہو اپنی نماز کو اللہ یہ درخت جو ہے یہ جانور جو ہے یہ کیڑے مکوڑے جو ہے یہ پہاڑ جو ہے اے جبال جو ہے اے ستارے تے چاندر تے سورج جو ہے اللہ دے میرا قرآن پڑھو کہ کل ہر چیز ہر شے
اللہ درختہ دی نماز کی میں ہے اللہ پاک فرمیدن میرے محبوب دا فرمان پڑھو حضور فرمائے درختہ دی نماز قیام تواڈی نماز دے اندر قیام اللہ اکبر کے کھڑے تھی وے ایکو قیام آدن اے قیام فرض ہے قیام کیا ہے کیا ہے یہ جو تکھے تکھے بس جی گڈی بخیر سے سفر کریں دے پائیں اتھائیں بہ کے گوڑیاں سٹ کے تے نماز پڑھن لگ ویں دے قیام فرض ہے قیام کیا ہے ہاں فرض ہے نماز وہ ایویں نہیں تھی دی اللہ مجبوری سورج غروب تھی نہ پائے ہن ٹائم ختم تھی ویسی بس سالہ نہیں پیا رکیں دا وقت مجبوری ہے مجبوری دے تحت بندہ بہ سکدے ادروائز ایویں بغیر مجبوری تے عذر دے بہ کے نماز جائز فرمایا قیام فرض قیام سب تو پہلے میرے آقا نے فرمایا اے درختہ دی نماز دے اندر قیام میں اے درخت کھڑے سدھا کھڑا راسی تیول قد علم صلاتہ و تسبیحہ یہ اپنی نماز بھی پڑھتا کھڑے انہی تسبیح بھی بیان کرنا کھڑے جناب درختہ دی نماز دے اندر قیام تو سب والوں دے بعد رکوع کرے انہیں رکوع دی کیفیت اللہ پاک فرمینے اے جڑے جانور ودن تائنا منچی یدن گنگ یدن اٹھن بھیدا یدن بکرین انہ دی نماز دے اندر رکوع دی حالت دے اندر ودین تھیاں کہ رب دی تسبیحات بیان ودیاں کرے دن ود رکوع دے بعد سجدائے اللہ پاک فرمینل یہ جتنے رینگن والے جانور کیڑیاں مکوڑے ناگن وٹھویں حشرات الارض انہ دی نماز دے اندر سجدائے اس سجدے دی کیفیت دے اندر اللہ دی حمد و تسبیح بھی بیان کرے دن تے سجدے دی حالت دے اندر رامن اس تو بعد التحیات تے باندے میں فرمایا اے جتنے بھی پہاڑنا جنہیں التحیات گوڑیاں ٹیکی پیران دے میں اے پہاڑ گوڑے ٹیک کے رب دی تسبیح دی حمد بیان کرے دے پائن دی نماز دی حالت دے اندر ایک رکعت ختم کر کے کسم وقت اٹھی کے دوبارہ اوہے چیزاں رپیٹ کریں دے وے ملاو بلے دے وے وقت میں قیام وقت میں رکوع وقت میں سجدہ فرمایا ایک شریعت دی اصطلاح دے اندر حولان حول ملا پھر کے اوہ کچھ فرمایا اس ستارے اے چندر اے سورج انہ دی نماز اے حولان حول ایک دیوار تسبیح بیان کریں دے ہوئے غروب تھی گئے وطوی دیوار والنگے وطوی ذکر اذکار وطوی تسبیحات اے ساری چیزاں دے نمازوں دے اندر ایک رکن اللہ نے انہاں سارے ارکان کو جمع کر کے تیری تے میری نماز بنا چھوڑیے سمجھ آ رہی تو نماز ہر چیز فرض ہے ہر چیز دے ہوتے ضروری ہے وہ تعمیل کھڑے کرنا اللہ دے حکم دی اللہ دے چاہ تعمیل کریں دے کھڑے تو آلے سارے کنے بھی اللہ اگر کراوے ہاں زوری نہ اساں حل سک دے آسے اللہ دے جا حل سک دے آسے اندے حکم عدولی کر سک دے آسے اللہ سے فرمائیں دے انتم اشد خلقا ام السماء بناہا کیا میرے واسطے آسمانہ کو قابو کرنا وہ اوکھا ہے یا تو قابو کرنا اوکھا ہے یہ اتنا بڑا آسمان بغیر رسیاں دے تو آلہ ایک شامیانہ بغیر ڈانگا دے تے رسیاں دے نہیں کھڑدا تو اتنا بڑا آسمان اللہ فرمائیں دے میرے واسطے وہ مشکل ہے فرمائیں میں ان کو قابو کر کھڑا ہے نہیں تو شاید کیڑی ہوں لیکن
تے کو اختیار دیتے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر جیندا دل آکھے ایمان گھناوے جیندا دل آکھے انکار کر دے وے میں تیری پکڑ نہیں کیتی اے اگھا میں تیرا فیصلہ کرے سا میں قرآن بھیجن نبی بھیجن رسول بھیجن صحابہ بھیجن اہل بیت بھیجن اولیاء بھیجن بزرگان دین بھیجن قرآن دے مفسر محدث بھیجن وہ سمجھیں دے رہن تو ساکھے اساں پیو ماں دی کریں نہیں منی ملہ دی منو چاہ اساں خان ہیں اساں ملک ہیں اساں پیو ماں دی کریں نہیں سکنی ای مولی دی وہ ہن سکھیں دا کھڑے تو کسی بڑے کی بات نہیں ماننی کوئی پگڑ بات دی گال نہیں ماننی پیو ماں فیصلہ کریں ہم کوئی غلام ہیں یہ ذہن سازی تھی دی پئی ہے نا جائیں پیو نے 20 سال پالے پوسے خرچ اخراجات تعلیم ہر شے وہ جو بابا وہ آکھے یار میری منہ رکھنی اسا تینوں دیکھوں یہ سیاسی گل نہیں میں دین دی گل پیا کریں نا ماں باپ ہوں دا احترام اللہ نے قرآن اچ فرمائے جیڑی چیز دا قرآن اچ حکم آوے ان دی تعمیل کرنا فرض ہوں دے ان دی تعمیل کرنا کیا ہوں دے فرض ہوں دے میں آیت پڑھی ہے قرآن دی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرمائے عبادت کرائے تا ایک میری تے دوجے نمبر تے والدین نال حسن سلوک کرائے وہ جو گال آخر من سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے سر جھکا دے بنے اگوں چون چرا نہیں کرنی خدا دی قسم جلے تو اگوں ہگ دے اگوں علی نے ونج دیکھ ان دا دل خون دے ہنجوروں دا بیٹھا ہونے کہ بچڑا میرا ہے اولاد میری ہے میں یار کہے نال زبان کر کھڑا میں کہے وڈے دی ریت پریت آلا ہم میں انہیں نال علا کھڑا یاد ہے نا سب پگڑ بدھاں دے فیصلے میں کوئی باپ اپنی اولاد واسطے غلط نہیں سوچیں گا سوچیں دے والد تو زیادہ خیر خواہ صرف اگر کوئی ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ باپ تو زیادہ خیر خواہ بیا کوئی کہہ نہیں سب تو پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ ہے تو ہڈے بینے اس دے بعد والدین اجے اماں جو دنیا تو ٹر گئی ہے سارے ایک بزرگ گزرن اللہ والے ہاں اماں کو ہک دیوار آ بیٹھن اماں جی اللہ دی میرے تے بڑی رحمت ہے میں ادھی رات کو اٹھی وینا تہجد کی توفیق تھی دیئے تہجد پڑھنا نوافل پڑھنا ذکر اذکار کرینا تسبیحات کرینا اللہ اللہ کرینا میرے تے بڑیاں چیزاں کھل گئے بڑے راز منکشف ہو گئے میں کو کشف ہومن لگ گئے اما میں منزلہ طے کر گدین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب تھی ویندی ہے اما میں اتنی عبادت اللہ دی کرینا قبولیت دا میرے دل تے یقین تھی ویندے اما کہنے لگی بیٹا یہ سارا تیرا کمال نہیں ان دے پچھوں کہیں دیاں دعائیں بھی ہیں ان دے اندر میرا حصہ بھی ہے آکھنے لگا واہ اماں محنت میں کرے نا ادھی رات کو ٹھڈے پانی نال وضو میں کرے نا تہجد میں پڑھنا ذکر اذکار میں کرے نا تیریاں دعائیں ماں نے چند دن واسطے دعا دے کلمات بند کر دیتے دعا دے کلمات بند کر دیتے 8-10 دیوارا گزرین بیٹا بھاتا بیٹھے اماں جی وہ کیفیات ختم تھی دی ہوئی وہ حالت وہ نہیں پی رہا دی اما وہ چیزاں جڑیاں منکشف تھی ہیں وہ نہیں پیاں سامنے آنیاں فرمایا تو تا آدھا پیاں ہمیں میری ہی محنت ہے وہ دعائیں والا بوہا بند ہے لوگو یہ بڑھڑی اماں ابا ایویں نہیں بیٹھے یہ دعائیں دا چھپا ہے دعائیں دا کیا ہے
تسا گھر تو ٹر دے وے یا دی بچڑا جت پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی اللہ انہاں دی دعا کو رد نہیں کرے دا اذان جلے آندھی پئی ہوئے اوے دعا منگو اللہ فرمائے میں رد نہ کرے دا فرض نماز دے بعد دعا کرو اللہ پاک فرمے دے میں رد نہ کرے دا تے بوڑھے ماں باپ دی دعا اللہ فرمائے میں رد نہ کرے دا اترے چیزاں لشم اذان آندھی پئی ہوئے اوے دعا منگو اللہ پاک رد ہیں درود پاک پڑھ دیو محبت نال باوا سے بنا ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی رسول اللہ سبحان اللہ ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا آقا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دیے ایہا کمائی ساری عمر دیے جگ چھٹ کے سارا آقا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دیے ایہا کمائی ساری عمر دیے میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے اللہ جانتا ہے جو نہار میرے رب جانتا ہے جو نہار میرے تیرے نام تو آقا تیرے نام تو سونا میں بگڑی بڑائی تیرے نام تو سونا میں بگڑی بڑائی جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی آخری مصرع زون الگ سبحان اللہ سارے جہان دے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان دے پھر کے میں ویکھیا سرتاج دارا دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ود بادشاہی تو تیری گدائی جگ چھٹ وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ قل شریف درود شریف ذکر اذکار تسبیحات کی تن یا اللہ گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار تسبیحات کی تن تلاوت کی تھی اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو پہنچے دے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب حفیظ صاحب دی والدہ ماجدہ اور والد ماجد کو پہنچا یا اللہ
انہاں دی مغفرت عام فرما، انہاں دی قبر کو جنت دے باغ بنا